رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ قاہرہ ایجپٹ میں مصر میں حاضری ہو گئی ہے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، مچائی ہے، مچائی ہے۔ دعوت اسلامی نے ہمارے مدنی قافلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد میں ہی ٹھہرے، کیونکہ یہاں ابھی ہمارا اسٹارٹ اپ ہے، تو ہم نے ایک اپارٹمنٹ جو ہے وہ رینٹ پہ لیا تھا۔ بھر کے نام ہے ہمارا ایک اجتماع ارینج ہو گیا ہے اور الازہر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جمع ہو رہے ہیں، ایک ہم نے میٹ اپ رکھا ہے، ان سے ملاقات ہوگی، مختصر بیان بھی ہوگا۔ دنیا میں کہلانے لگے عاشقان مصطفیٰ۔ زندگی میں پہلی بار میں مصر آیا ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج پہلے ہی دن اتنی محبتوں کا اظہار ملے گا اور اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہوں گے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل مسجد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں حاضری ہو گئی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی بڑی مبارک خاتون، انشاءاللہ ان کے بارے میں جانیں گے، مگر ابھی نماز ظہر پہلے ادا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ حاضری دینے جائیں گے اور آپ کو ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین۔ یہاں مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک الگ سا انتظام ہوتا ہے۔ بڑی پرانی مسجدیں ہیں مگر بڑی ویل مینج بھی ہیں اور بڑی یادگار مساجد ہیں، سبحان اللہ، اور ایسا لگتا ہے کئی 100 سال پرانی مساجد ہیں۔ ان ہستی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ سبحان اللہ یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں اور نبی پاک کی آل میں سے ہیں اور بھی حضرت سیدہ عائشہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو پہلے تو حاضری دے دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ رب کریم، ہم سب نے جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک کی ساری آل اور بالخصوص حضرت عائشہ ابن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مسلمین، تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرما، نبی پاک کی آل کی غلامی نصیب فرما۔ اے رب کریم، ہم گناہ گاروں کی اس پاک دربار پر حاضری قبول فرما۔ اے کریم، ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میرے مولا، ہماری جتنی بہنیں بیمار ہیں، پریشان ہیں، بالخصوص بے اولاد ہیں، اے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم، مصر میں آج پہلے مزار پر حاضری دی ہے اور نبی پاک کی آل کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، آل رسول کا صدقہ عطا فرما۔ مصر میں دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، ہمارے لیے راہیں کھول دے۔ اے رب کریم، ہمیں بھی دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے اہل بیت کی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی پاکی کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیت جو بتاتی ہے کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے، کیسے اللہ نے پاک کیا، تو سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ بھی آپ کو سناتے ہیں تاکہ مزید آپ کا ایمان تازہ ہو۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔
جی ناظرین، سنا آپ نے. مجھے حسن رضا خان صاحب کی اس منقبت کا ایک اور شعر بہت پسند ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ اقدس میں بی بی عائشہ کا حجرہ تھا. یقیناً یہ وہ حضرت عائشہ نہیں ہیں، یہ امام جعفر صادق کی صاحبزادی ہیں، مگر یقیناً اہل بیت اطہار میں سے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضرت جبرائیل بھی بے اجازت نہیں آتے. تو مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو کیا شان ہے اہل بیت اطہار کی. آئیے کچھ مزید ان کے فضائل، ان کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن یقین کریں آیت قرآنی پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کی پاکی کا بیان صبح قیامت تک لوگ تلاوت کرتے رہیں گے اور اہل بیت کی پاکی کا بیان ہم سنتے رہیں گے. سبحان اللہ. روزوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین ہے صحابہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک روضہ ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور پھر ان کے والد امام زین العابدین اور پھر ان کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہیں. اہل بیت اطہار سے ان کا تعلق ہے، اور اہل بیت کی تو کیا بات ہے. نبی پاک کی وہ حدیث کتنی پیاری ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری آل جو ہے امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، گویا جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار لگ جائے گا. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. امام جعفر صادق سبحان اللہ ایک عظیم ہستی، اور ان کی صاحبزادی یہاں پر موجود ہیں. مصر میں اہل بیت کے بہت سارے مزارات ہیں، اور کیا بات ہے اس خاندان نبوت کی. ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. امام حسین کے خاندان سے، گویا امام حسین کی خاندان کی یہ چشم و چراغ ہیں. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے ذریعے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اہل بیت اطہار سے سچی محبت ہے. اللہ پاک اس میں اور اضافہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہاں ایک بڑی عالیشان مسجد ان کے نام سے موجود ہے. ایک اور بات ناظرین بتاتا چلوں کہ دنیا میں جدھر بھی جائیں نا، وہاں اہل بیت کے، اولیاء کرام کے، صحابہ کے شاندار مزارات بنے ہوئے ہیں، ان کی یادگار موجود ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ اور عاشقان اہل بیت ہیں. میں یہاں بہت پرانا قرآن شریف بھی موجود ہے، اور یہاں میں یہ بھی دعا کرتا ہوں ہماری وہ بہنیں جو پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازے، اور خاندان نبوت کا فیضان جو ہے ہم سب کو عطا فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو بھائی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، جن کا ماشاءاللہ مزار جو ہے وہ شاندار طریقے سے عراق میں موجود ہے، بغداد میں، اور بڑا زبردست وہ مزار ہے. امام موسیٰ کاظم کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں تو ان کے مزار پر جائیں، دعا مانگیں تو وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. تو ایک بار پھر میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. ہماری آج مصر کے سفر میں پہلی حاضری ہے. اللہ اس حاضری کو قبول بھی فرمائے، ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور ہمارا حشر بھی قیامت کے دن اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ساتھ فرمائے. نبی پاک کی ایک حدیث بتا دوں ناظرین. حدیث کا خلاصہ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی آل سے زیادہ میری آل سے محبت نہ کرے، اپنے خاندان سے زیادہ میرے خاندان سے محبت نہ کرے. تو یہ مسلمان کے لیے، ایک امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں سے زیادہ نبی پاک کی آل سے محبت کرے. پیارے آقا سے جب ٹوٹ کر محبت ہوگی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز سے محبت ہو جائے گی، نبی پاک کی آل سے سچی محبت ہو جائے گی. اور وہ ہے نا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اللہ اہل بیت اطہار کی ہمیں سچی نوکری عطا فرمائے، ان کی سچی غلامی عطا فرمائے. اور یقیناً یہ خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہیں، ان کی رگوں میں نبی پاک کا خون ہے. سبحان اللہ، ان سے بڑھ کر خاندان کون سا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خاندانوں، تمام قبیلوں اور تمام لوگوں میں بہترین خاندان، بہترین قبیلہ اور بہترین لوگ مجھے عطا کیے، اور اس میں سے مجھے چنا. سبحان اللہ. تو یہ پتا چلا ساری دنیا کے خاندانوں میں سب سے اول، سب سے بہترین اور سب سے شاندار اگر کوئی خاندان ہے تو وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارا خاندان بڑا ہے، ہمارا نسب بڑا ہے، ہم فلاں برادری سے ہیں.
نہیں جناب، ہم سب نبی پاک کے امتی ہیں، آقا کے غلام ہیں، خاندان ایک ہی بڑا ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، باقی ہم سب خادم ہیں۔ کبھی اپنے خاندانوں کی وجہ سے، اپنی زبان اور اپنی قوم کی وجہ سے مسلمانوں میں دوریاں نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام تعصب کا درس نہیں دیتا، کوئی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، سب میرے آقا کے امتی ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عظیم خطبہ دیا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے، کسی خاندان کو کسی خاندان پر فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کے صدقے ہمیں تقوی نصیب ہو جائے، تکبر دل میں نہ آئے، اپنے خاندان کی وجہ سے ہمارے اندر کبھی پراؤڈ اور جس کو کہتے ہیں فخر نہ آئے۔ بس سب نبی پاک کے امتی ہیں، سب کو محبت دیں، سب کو پیار دیں، اور یہی انداز اہل بیت کا تھا۔ یہ غریبوں پر بھی مہربان، یہ مسکینوں پر بھی مہربان ہوتے۔ کبھی یہ، حالانکہ ہم کہتے ہیں ان کا خاندان سب سے بڑا، واقعی بڑا ہے، مگر اہل بیت کی کسی آپ فرد سے یہ نہیں سنا ہم نے کہ وہ لوگوں سے اس وجہ سے فخر کرتے کہ ہم خاندان نبوت کے ہیں۔ مجھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ یاد آ رہا ہے، نواسے رسول ہیں۔ ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے تو روڈ پر کچھ فقیر بیٹھے تھے، سوکھے ٹکڑے تھے ان کے پاس، دسترخوان بچھائے ہوئے فٹ پاتھ پر، کہتے ہیں اے نواسے رسول ہمارے ساتھ بھی کھانا کھا لیں۔ امام حسن ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ یہ کھانا نہیں کھایا کیونکہ وہ صدقے کا تھا، آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے، مگر ان کی دل جوئی کی، فقیروں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ آج کسی کو پیسے مل جائیں، آج کسی کا بڑا نام ہو جائے، خاندان بڑا ہو تو وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے خاندان نبوت۔ اس لیے میں ان سے پیار ہے کہ کیا شاندار عاجزی، کیا شاندار جس کو آپ کہیے کہ ان کا انداز ہوا کرتا۔ تو بہرحال اسی جگہ سے میں پیغام دینا چاہوں گا، اپنے دل سے تکبر نکال دیجئے، اور اہل بیت کی سچی غلامی یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر عمل کریں۔ یہ نبی پاک کا خون ہونے کے باوجود نماز بھی پڑھتے، نوافل بھی پڑھتے، فرض روزے بھی رکھتے، نفلی روزے بھی رکھتے، تلاوت قرآن میں ان کی راتیں صرف ہوتی، گریہ و زاری میں ان کے دن صرف ہوتے۔ جب ان کا یہ حال ہے تو ہم گناہ گاروں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمارے تو گناہ ہی نہیں ختم ہو رہے۔ تو اے کاش ان کے دربار میں آئیں اور اپنے لیے فیضان لیں، یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہماری زندگی جو ہے وہ نبی پاک کی غلامی میں گزرے گی۔ یہاں میں چونکہ ایک عظیم خاتون کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں اسلامی بہنوں کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو یہ درس پیغام دینا چاہوں گا۔ اہل بیت کے سارے افراد شاندار پردہ کرتے، حیا کی چادر ان کے ماتھے پر ہوا کرتی۔ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم آقا کے امتی ہیں، ان کے خاندان کی جو میری بہنیں ہیں وہ کنیزیں ہیں۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ماڈرن لائف کی طرف، اور عجیب عجیب نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں آزادی چاہیے اور اپنے انداز سے جینا ہے۔ یہ جسم بھی اللہ کا اور مرضی بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا اور ہماری لائف بھی اللہ کی۔ ہم ساری زندگی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو خدارا اگر جنت میں ان کے ساتھ جانا ہے نا تو ان کے نقش قدم پر چلیں، اہل بیت اور اولیاء صحابہ اور نبی پاک کے خاندان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ چند دنوں کی، جس کو آپ کہیں کہ رنگ رلیاں اور چند دنوں کی آزادی کے چکر میں کہیں وہاں نہ پھنس جائیں۔ فیصلہ آپ کیجئے، دنیا میں آزادی چاہیے اور آخرت میں قید چاہیے، یا یہاں بھی ایک اطاعت گزار بندہ اور بندی کی حیثیت سے زندگی گزارے اور وہاں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت کے ساتھ بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ میں بہت امید سے یہ التجا میری بہنوں کو کی ہے کہ خدارا پردے کی چادر اپنائیں، حیا کی چادر اپنائیں اور ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی باعمل مسلمان بننا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ان کے قدموں میں کھڑے ہیں۔ اور ایک اور بات، آخری بات، ہم نے حدیثوں میں یہ بات سنی ہے کہ یا تو قبر جنت کا باغ ہوتی ہے یا قبر دوزخ کا گھڑا۔ سبحان اللہ، اب ذرا سوچئے کہ میں چند فٹ کے فاصلے پر جس قبر مبارک کے ساتھ ہوں، اللہ کی رحمت سے یہ جنت کا باغ ہے۔ اٹ مینز صحابہ، اولیاء، خاص طور پر انبیاء، ان کے مزارات کے قریب آ جائیں تو آپ جنت کے باغ کے قریب آ گئے، ڈیفینیٹلی یہاں رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، تو پھر ہم پر بھی کچھ چھینٹے برس ہی جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے۔ مدری چینل دیکھتے رہیے، مزید زیارات اور مزید بہت ساری آپ کے لیے چیزیں لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضری۔ اور سبحان اللہ، جب ہم جن کے پاس جاتے ہیں ان کے بارے میں پڑھ کر جائیں، سن کر جائیں تو جو جذبہ ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، ایمان جو ہے وہ اور تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم آج حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تبا تابعی بزرگ ہیں، حافظ الحدیث، 1 لاکھ حدیثوں سے زیادہ کے حافظ اور کمال کی شخصیت ہیں۔ بہت سارے ان کے خوبصورت اوصاف ہیں۔ آئیے پہلے ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں،
پھر ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں. تشریف لائیے. روزوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، وہ خوش نصیب جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور ان کی صحبت کا شرف پایا، وہ صحابہ کرام کہلائے جن کا ایمان کی حالت میں انتقال بھی ہوا. جنہوں نے صحابہ کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا وہ تابعی کہلائے، اور جنہوں نے تابعین کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں وہ تبع تابعین کہلائے. آج ہم جس بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہیں وہ تبع تابعین میں سے ہیں اور دوسری صدی کے بزرگ ہیں. یعنی دیکھا جائے تو آلموسٹ 1200 ایئرز پہلے یہ دنیا میں تشریف فرما تھے. کمال کی ہستی ہیں. ان کی سیرت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت مالدار تھے، بڑے رچ تھے، مگر دین کا بڑا درد تھا، علم دین کا شوق تھا. اپنی مال کی وجہ سے غریبوں کی خوب مدد کرتے. بتایا جاتا ہے کہ روز ہی 300 غریبوں کو آپ کھلایا کرتے، مساکین کی مدد کیا کرتے. اور آج ایک جب ہم ان کے مزار پہ آئے تو اسلامی بھائی نے بتایا کہ ان کی سخاوت کا وہ صدقہ آج بھی نظر آتا ہے کہ جب بھی ان کے بازار پر آئیں کچھ نہ کچھ لنگر بٹتا ہی رہتا ہے. سبحان اللہ. تو آج ہمیں بھی کچھ لنگر ملا. دوسری بات کہ آپ نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی، ان کو سمجھیے کہ وظیفہ وغیرہ پیش کرتے. امام مالک نے پھر دیکھیں کتنا بڑا دین کا کام کیا. اچھا، پھر آپ حافظ الحدیث خود بھی ہیں. تقریباً حافظ کی جو اصطلاح حدیث کی سمجھیے کہ ٹرمینالوجی ہے کہ جب کسی کو حافظ الحدیث کہا جائے گا تو اس کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہوگی. تو 1,00,000 سے زائد نے حدیثیں یاد تھی. اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علماء کا بڑا اکرام کرتے، بڑی ان سے محبت فرماتے. آپ کے زمانے میں ایک عالم دین تھے حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ ان کی زین جو پیر رکھنے کی رکاب رکھنے کی جگہ ہوتی وہ آپ خود ان کے پیر میں لگایا کرتے. تو لوگ کہتے ہیں آپ زمانے میں اتنا بڑا نام ہے اور آپ ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں. تو آپ فرماتے کہ یہ ان کی نہیں، ان کے علم کی اور علماء کی تعظیم ہے. یقیناً ہمیں بھی علم کی اور علماء کی تعظیم کرنی چاہیے. بہرحال بڑی مبارک ہستی ہیں. تابعین کا انہوں نے بلکہ دیدار کیا ہے. امام اعظم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ مجتہد مطلق ہیں، یعنی یہ بھی اپنے زمانے میں مجتہد کا درجہ رکھتے تھے. سبحان اللہ. بڑی مبارک ہستیاں ہیں مصر کے اندر. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی علماء سے محبت عطا فرمائے. یہ 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے. اللہ کرے ہم کچھ حدیثیں 40 حدیثوں کی جو فضیلت ہے وہ تو حاصل کر لیں کہ 40 حدیث یاد کرنے والوں کے لیے بھی نبی پاک نے بشارت عطا فرمائی. علم دین سے محبت کیجئے، علماء سے محبت کیجئے، ان کی صحبتیں اٹھائیے. انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا میں نے کہا تھا کہ حضرت کا سخاوت کا ذریعہ ایسا جاری ہے، بھی باہر نکلیں تو ماشاءاللہ یہ بھائی ہمارے لیے پھر لنگر لے کر آ گئے ہیں. تو کہتے ہیں نا سخی کے مال میں بھی شفا ہوتی ہے، تو ضرور کچھ بھی ہے لنگر ضرور کھائیں گے انشاءاللہ. روزوں کی سرزمین گڑ روٹی اور دکا اللہ کرے گا حضرت کے ساتھ جنت میں بھی کھائیں گے انشاءاللہ. اولیاء کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین. الحمدللہ ہم حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے سے نکلے ہیں. تبع تابعی بزرگ ہیں. آج صبح سے جب گھر سے نکلے تو ماشاءاللہ سب سے پہلے آل رسول کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. حضرت عائشہ بنت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر سبحان اللہ کمال کی ہستی ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روضے پہ گئے. اور اب الحمدللہ ہم حضرت لیث بن سعد کی بارگاہ میں آئے ہیں. اب صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر جوہینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لسٹ تو بہت بڑی ہے آج کے دن کی، مگر وقت بھی گزرتا جا رہا ہے. شام کے بعد یہاں زیارتیں تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہیں. پھر ہم نے شام میں کچھ ملاقاتیں بھی رکھی ہیں علماء کرام سے بھی، اور یہاں موجود جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پھر ملنا چاہتے ہیں. تو بہرحال اللہ کرے گا انشاءاللہ آج کا دن کافی بیزی ہے، اور اللہ کرے کہ اللہ کریم ہمیں برکتیں بھی نصیب فرمائے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں سفر میں، دیکھتے رہیے انشاءاللہ، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر المومنین فی الحدیث شارح بخاری حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ کتنی بڑی ہستی ہیں، یہ علماء آپ کو بتائیں گے، مفتیان کرام بتائیں گے، حدیث پڑھنے والے طلباء بتائیں گے کہ شارح بخاری شریف کی جو شرح انہوں نے فتح الباری لکھی، ساری دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ مشہور یہی کتاب ہے، اور آپ بخاری شریف کے اسپیشل مانے جاتے ہیں. اور سبحان اللہ آپ کی اصول حدیث پر جو کتاب نخبۃ الفکر بھی ہے،
ابھی تو اب ان کے بازار کے باہر ہیں, ابھی اندر چلتے ہیں, وہاں حاضری دیتے ہیں, پھر ان کی سیرت کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے ہیں. ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی, اللہ نے کیا مقام دیا, نبی پاک سے ان کو کتنی محبت تھی, پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان کے بارے میں کیا کہا, بہت کچھ آپ کو بتائیں گے. آئیے. رازوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین, ایک بار پھر ایک بہت عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں, شارح حدیث, وہ عظیم ہستی کہ جن کو محدثین, علماء بڑے ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور کیوں نہ دیکھیں, جنہوں نے دین کا اتنا بڑا کام کیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ آپ امیر المومنین فی الحدیث کہلائے. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے آخری امیر المومنین فی الحدیث کی جو ذات لقب ملا وہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملا. آپ کے مزار شریف کی ابھی تعمیرات جاری ہیں, مگر کیا عظیم مرتبہ ہے. کچھ باتیں ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کا نام احمد, کنیت ابو الفضل اور لقب شہاب الدین تھا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے جد اعلیٰ کی نسبت سے, آپ ابن حجر کی نسبت سے مشہور ہوئے. آپ کے آباء و اجداد کا اصل وطن اسقلان تھا, اسی نسبت سے آپ اسقلانی مشہور ہوئے. اسقلان یہ سرزمین شام کا مشہور شہر ہے جو ساحل سمندر پر فلسطین کے نواح میں واقع ہے. آپ کی ولادت چونکہ مصر میں ہوئی تھی اور مصر ہی میں تعلیم و تربیت پائی, اسی نسبت سے آپ مصری کہلائے. آپ کی ولادت کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ آپ کے جو والد گرامی تھے, ان کے یہاں کوئی بھی اولاد پیدا ہوتی تو زندہ نہیں رہتی تھی. تو آپ کے والد صاحب نے ایک بار شکستہ دلی کے عالم میں ایک عظیم بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دی, شیخ ثنا قبری رحمۃ اللہ تعالی. تو جب انہوں نے دعا کے لیے عرض کیا تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تیری پشت سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو پوری دنیا کو علم کی دولت سے مالا مال کر دے گا. سبحان اللہ. پھر ایک ایسی عظیم ہستی نے اس دنیا میں قدم رکھا. تقریباً آپ 7ویں ہجری میں دنیا میں تشریف لائے, لیکن آپ کے بچپن ہی میں والد صاحب دنیا سے چلے گئے. مگر اللہ نے کمال کا حافظہ دیا تھا. آپ بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا, علم دین کے لیے سفر کرنا شروع کیا. حرمین شریفین, اسکندریہ, یمن, شام اور حلب وغیرہ کے علاقوں میں جا کر اہل فضل لوگوں سے, اہل علم لوگوں سے آپ نے علم حاصل کیا. آپ جامع العلوم تھے. تفسیر, حدیث, فقہ, تاریخ, ادب اور تمام علوم و فنون میں آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی. سبحان اللہ. علم حدیث اور اسماء الرجال میں آپ کا کوئی ثانی نہیں. سب سے زیادہ آپ کو شغف اس علم میں تھا. بعض کا قول یہ ہے, علماء کہتے ہیں کہ ابن حجر فطری شاعر, ماہر محدث اور تکلفاً فقیہ تھے. رجال کی معرفت اور ان کا استحضار, ان کے بلند و پست کی پہچان اور علل احادیث وغیرہ کی واقفیت ان پر ختم تھی. اپنے زمانے کے اپنے علم کی اتھارٹی مانے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ کا حلیہ کیسا تھا, آپ دکھتے کیسے تھے؟ روشن چہرہ, مناسب قد, سفید داڑھی, بڑا سر اور فصیح اللسان, بلند آواز اور نہایت ذکی اور ذہین تھے. آپ کی سرعت مطالعہ, اتنی اسپیڈ سے کتاب پڑھتے تھے کہ آج بھی سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آپ سنن ابن ماجہ کو 4 مجلسوں میں ختم کر لیتے تھے, صحیح مسلم کو 4 مجلسوں میں, یعنی 2 دنوں میں چند ساعتوں میں یہ کتابیں پڑھ لیتے. اور اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے قریب بیٹھ کر صحیح مسلم کو آپ نے 3 روز میں ختم کیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے میں نے جامع مسلم کو پڑھا. دمشق شام میں جو اسلام کا دل ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے 3 دن میں پورے ضبط کے ساتھ اس کی قرات تمام ہوئی. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو, صحیح بخاری کا ایسا علم تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے ان سے بڑے عالم اور ماہر نہیں پیدا ہوئے. کئی بار آپ صحیح بخاری پڑھتے تھے اور صحیح بخاری کی جو خدمت آپ نے کی, سبحان اللہ. آپ نے تو شرح بخاری لکھی. کمال کی بات یہ کہ بہت ساری شروحات بخاری شریف کی آئیں, مگر یہ شرح ساری دنیا میں جو اس کو مقبولیت حاصل ہے, فتح الباری شرح بخاری, آج بھی دنیا بھر میں اس کو ایک اسپیشل مقام حاصل ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمہ وقت علمی کاموں میں مشغول رہتے تھے, کسی وقت خالی نہیں بیٹھتے تھے. 3 مشغلوں میں سے ایک شغل آپ کا جاری رہتا تھا. وہ کیا تھا؟ یا تو مطالعہ کتاب کر رہے ہوتے, یا تصنیف کر رہے ہوتے, یا عبادت کر رہے ہوتے. اللہ اکبر. یہ ہے زندگی. زندگی علم پھیلانے میں گزرے, علم حاصل کرنے میں گزرے, یا اللہ کی عبادت میں گزرے. بیسیکلی تو یہ تینوں ہی عبادتیں ہیں, لیکن یہ اللہ والوں کا انداز ہوا کرتا. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب آپ کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا,
اس وقت بارش کا موسم نہیں تھا، مگر آپ کے جنازے پر بادل آئے، پورا قاہرہ بتایا جاتا ہے کہ دور دور سے لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے. ون آف دا بگیسٹ فیونرل، بہت بڑا جنازہ ہوا کہ جنازے پر بارش گویا رحمت الہی بن کر برسنے لگی. اور سبحان اللہ، آپ کی جو تصانیف ہیں جو آج بھی علماء کو آپ کا ادب کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، فتح الباری جیسے نے بتایا، شرح بخاری، اس کے ساتھ ساتھ نخبۃ الفکر، کون سا مدرسہ ہے، کون سا مقام ہے جہاں یہ نہیں پڑھائی جاتی، پھر التہذیب اور پھر لسان المیزان. سبحان اللہ، بہت بڑی بڑی کتابیں آپ نے لکھی اور اپنے زمانے کے بڑے کمال کے بزرگ گزرے. آپ کا جو وصال ہوا وہ ذوالحجہ کی 852 سنہ ہجری کو آپ کا وصال ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ فن حدیث آپ کے ساتھ ختم ہو گیا. ایسا فن حدیث کا ماہر اس کے بعد دنیا نے نہ دیکھا. اللہ اکبر. اللہ کریم ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، ان کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. آئیے ناظرین، ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں. یقین کریں جب ایسی بارگاہ میں آتے ہیں نا تو اپنی حیثیت بہت چھوٹی سی لگتی ہے. بڑا احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ تو کیا چیز تھے، کیا مقام تھا، کتنی دین کی انہوں نے خدمت کی. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی لائف کن چیزوں میں گزار رہے ہیں، ہمارے شب و روز کن کاموں میں گزر رہے ہیں. مطلب ہم میں سے بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جن کو فرض علوم ہی نہیں آتے، جن کو یہی نہیں پتا نماز کیسے پڑھنی ہے، جن کو یہی نہیں پتا وضو کیسے کرنا ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے. اور یہ لوگ علم کے پہاڑ ہیں، علم کے سمندر ہیں. کیسا علم چھوڑ کر گئے کہ کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی کتابیں لوگ سمجھ رہے ہیں، ان کے فیضان کو حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ان کے صدقے کم از کم فرض علوم سیکھنے والا تو ہمیں بنا دے. ناظرین پلیز آئیے علم دین سیکھیے، علماء کی صحبت اختیار کیجیے. جہالت کی زندگی اچھی نہیں ہے. دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہوں اور قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو. انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، ہم میں سے کسی نے بخاری پڑھی ہے؟ ذرا سوچیے نا. بخاری اور یہ جو حدیث کی سیاہ ستہ کی کتابیں، یہ کیا ہیں؟ یہ نبی پاک کے مبارک فرامین ہیں. آقا نے فرمایا کیا وہ لکھا علماء نے، کیا ہم نے پڑھا؟ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے حافظ الحدیث حضرت لیث بن سعد رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تھے. وہ 1 لاکھ سے زیادہ حدیثیں انہیں یاد تھی. اس سے پہلے ہم امام جلال الدین سیوطی شافعی کی بارگاہ میں تو انہیں 2 لاکھ حدیثیں یاد تھی. ہمیں کیا آتا ہے؟ پلیز یہ ان مزارات پر ضرور آئیں، ان کا فیضان ضرور حاصل کریں، مگر ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی تو کوئی روز کا مطالعہ شروع ہو جائے. روز علم دین سیکھنے والے، قرآن کی تفسیر پڑھنے والے ہم بن جائیں. اور اب تو دعوت اسلامی نے آن لائن کتنی فیسلٹیز دے دی ہیں. آپ گھر بیٹھے علم دین سیکھ سکتے ہیں، تفسیر قرآن پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اصل بات ہے یہ شوق پیدا ہو جائے. اللہ ان کا فیضان نصیب فرمائے، ان کی برکتیں نصیب فرمائے. آئیے مل کر انشاءاللہ دعا میں شامل ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین، ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں. قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، اے اللہ وہ لوگ جنہوں نے دین کی بہت خدمت کی، ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. مصر میں جتنے انبیاء، صحابہ، اولیاء، اہل بیت اطہار موجود ہیں، اللہ بالخصوص ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. تمام مسلمین، تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی برکتیں عطا فرما. ان کے صدقے ہمیں عالم باعمل بنا، علم نافع عطا فرما، علماء سے سچی محبت عطا فرما. دین کی خدمت ہم سے بھی مولا کوئی ایسی لے لے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے. اے اللہ تیرے دین کے خدمت گاروں میں ہمارا نام بھی قبول فرما لے. ہمیں ہمت دے، طاقت دے، صحت دے، ہمارے اوقات میں برکت دے، ہماری زبانوں میں تاثیر دے. اے اللہ ہمیں بھی دین کے خدمت گاروں میں شامل فرما لے. اے اللہ ہمیں نبی پاک کی سنتوں کو پھیلانے والوں میں شامل فرما لے. اے رب کریم، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین کا کام کرنا نصیب فرما. اخلاص کے ساتھ دعوت اسلامی کا ساتھ دینے والوں میں ہمیں شامل کر لے. دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما. میرے مولا، ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، بالخصوص یہ کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہے، میرے مالک شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، جلدی جلدی اس کی دوائی بھی عطا فرما. اور رب کریم ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت بھی فرما، حرمین طیبین کی حفاظت فرما. اے کریم مولا، مصر میں دعوت اسلامی کے لیے آسانیاں عطا فرما دے. اے اللہ دعوت اسلامی کو خوب برکت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ رحمتک. رازوں کی سرزمین ہے، صحابہ اولیاء کی سرزمین ہے، صحابہ. ایسا لگ رہا ہے کہ
کئی 100 سال پہلے کے زمانے میں آ گئے ہیں. پرانے مزارات ہیں, قبریں ہیں, ہم قبرستان کے درمیان سے ہی گزر رہے ہیں اور یہاں کئی مقبرے بھی ہیں. رازوں کی سرزمین, بہت ہی مبارک نام. 9ویں صدی کے مجدد, حافظ الحدیث, امام اجل, شیخ الاسلام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضہ انور کے پاس ہم حاضر ہیں. رازوں کی سرزمین, رازوں کی سرزمین.